السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ کو یاد ہے کہ ہم روزانہ قرآن کلاس سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہماری یاد دہانی ہو جائے، ہمیں یاد آ جائے کہ ہم سچ میں قرآن کلاس لے رہے ہیں. اور اس قرآن کلاس لینے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم میرے عمل میں، میری نیت میں اخلاص پیدا کرے تو مجھے فائدہ ہے اس کا، بس دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. یہ چیز میں بھی اور آپ بھی اپنی نیت کو ٹٹولیں. اس لیے روزانہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ ٹائم جو ہم نے اتنا قیمتی ٹائم انویسٹ کیا قرآن کلاس لینے میں یا دینے میں، تو وہ ہماری ریاکاری کی نظر ہو جائے. اس لیے میں آپ کو روزانہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے سکھانے والوں کو بہترین کہا ہے. تو ہم بہترین بننے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ ہم کہیں ریاکاری کی نظر ہو جائیں. اس لیے اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں. جیسی نیت ہوگی ویسے عمل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ یہ بھی یاد دہانی کرتے ہیں کہ ہمارے کمزور غزہ کے، فلسطین کے، کشمیر کے بہن بھائی ہماری راہیں تک رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کب ہماری مدد کے لیے کوئی آتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں توفیق دیں اور ان کی غائبانہ مدد اپنی خاص جناب سے کریں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 144 پانچواں پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 121 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا شیطان کے طریقہ واردات، کہ شیطان کن کن طریقوں سے ہم پہ وارداتیں کرتا ہے، ہمیں اپنے ہتھ کنڈے میں لے کے آتا ہے، ہمیں کھینچتا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے اور ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور ہم نے کل دیکھا تھا کہ 4 طریقوں سے وہ ہم پہ واردات کرتا ہے، ہمیں ہمارے اپنے آپ کی نظر میں ہی گرا دیتا ہے. اور وہ کیا اس نے کہا تھا، اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، چیلنج کیا اللہ کو کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. پھر اس نے کہا میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا. پھر اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا یہ اپنے چپاؤں کے کان چیریں گے، کان کاٹیں گے. پھر اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں گے. اور سب سے آخر والے اس کا چیلنج ہے کہ کتنا ہولناک ہے، اور ہم اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو ہم فیس کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی ریئلٹی ہے آج کے دور میں. کس طریقے سے ہم حسن کے نام پہ اللہ کی وہ اس لمٹ کو ہم کراس کرتے ہیں. تو ہم نے کل یہ عہد کیا تھا انشاءاللہ ہم نے لمٹ کراس نہیں کرنی. امید ہے کہ آپ سب نے اس پہ کام کیا ہوگا، نہیں کیا تو اب بھی کریں. انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا اس کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. پھر آج ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کل تو بتایا کہ جو لوگ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. اولئک، یہی لوگ. کون لوگ؟ جو کہ ہم کل پیچھے پڑھ کے آ چکے. کون لوگ؟ وہی شیطان کے ہم پلہ لوگ. یہاں میں لکھ دیتی ہوں، شیطان کے دوست جو شیطان کی باتوں میں آتے ہیں. مأواہم، یہی لوگ ہیں کہ مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، یعنی وہ لوگ پائیں گے، انہا، اس سے، کس سے؟ اس جہنم سے. استغفر اللہ. محیصا، کوئی بھاگنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، یعنی وہ دن اتنا ہولناک ہوگا اس دن کا ان کا دل کرے کاش ہم بھاگ جائیں، لیکن کوئی راستہ نہیں ملے گا. دنیا اپنی مرضی کی بتا کے آئے، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، صرف جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو نے اچھے عمل کیے، سندخلہم، تو جلد ہم داخل کریں گے ان کو، سبحان اللہ، جنات، باغات میں،
تجری بہتی ہیں چلتی ہیں من تحتی الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا رہنے والے ہیں اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ، یعنی دائمی ان کا اجر یہ ہوگا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کر کے دکھائیں گے۔ ومن اور کون، یہاں پر ومن کا ترجمہ ہے اور کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، قیلا بات میں، یعنی کس کی بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ لیسا بیامانیکم، لیسا نہیں ہے، بیامانیکم تمہاری خواہشیں تمہاری آرزویں، ولا اور نہ امانج آرزویں یا خواہشیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اہل کتابی اہل کتاب کی، میں یعمل جو کہ عمل کرے سوءً برا، یعنی جو کہ برا کام کرے گا، یجز بھی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ اور نہیں وہ پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولیجن کوئی دوست، ولا اور نہ نصیرا کوئی مددگار، یعنی وہ اتنا ہولناک ہوگا اس سے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ کن کے دوست ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات مانی ہوئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم میرے اور آپ کے دوست بھی بنے اور ہمارے مددگار بھی بنے، آمین یا رب العالمین۔ ومن یعمل اور جو کہ عمل کرے، اور جو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عمل کرے، من الصالحات نیک، من ذکر مرد ہو، او یا انثى عورت، یعنی مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، شرط کیا ہے؟ وہ مومن، تو وہ مومن ہو، یعنی یہ عورت بھی مومن ہونی چاہیے اور جو مرد ہے وہ بھی مومن ہونے چاہیے، شرط یہ ہے۔ فاولئک تو یہی لوگ یدخلون الجنہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا اور نہیں یظلمون ان پر ظلم کیا جائے گا، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی، شگاف برابر، یعنی جو چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر، اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم کسی انسان پہ نہیں کرتے۔ ومن احسن اور کون شخص زیادہ اچھا ہے، ومن کا مطلب اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، دین میں، ممن اس شخص سے اسلم جس نے سپرد کر دیا یا جس نے مطیع کر لیا، وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہ اور وہ محسن نیک ہے، واتبع اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی، حنیفہ یک طرفہ کی، یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کے طرف اس نے ایک اللہ کی اس نے پیروی کی، واتخذ اللہ اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دلی دوست، سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہی خلیل اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہو جو بھی زمینوں میں، سب کچھ اللہ کے لیے، میں آپ ہماری ہر چیز، ہماری ضروریات زندگی سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا احساس ہے، اللہ میں بار بار بتاتے ہیں قرآن کریم میں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بس تم نے استعمال کرنا ہے، باقی سب اللہ کا ہے، اللہ نے دیا اللہ نے واپس بھی لے لینا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو بھی آسمان میں ہو جو بھی زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو، محیطا گھیرنے والے، یعنی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات کا، 121 سے، اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم سے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ کون لوگ؟ وہ شیطان کے دوست جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ 122 ہے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، جلد ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا بات میں اور کون ہے۔ 123 ہے، لیس بیامانجکم ولا امانج، تمہاری خواہشیں اور نہ ہی اہل کتاب بھی خواہشیں کیا ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔
صرف اللہ ہی دوست اور مددگار ہوں گے اس دن۔ 124 ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت، شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہو، یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون شخص زیادہ اچھا ہے سچا ہے دین میں، اس شخص سے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیک ہے اور اس نے ملت ابراہیمی یک طرفہ کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دلی دوست بنا لیا۔ 126 ہے آج کے سبق کی آخری آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں سب اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح گھیرنے والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کب پکڑنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اب ہم نے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ ہم نے آج کے سبق میں پہلی آیت کیا پڑھی ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ اپنے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ کون لوگ؟ شیطان کے دوست، شیطان کی باتیں ماننے والے۔ آج شیطان ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، ان امیدوں کے شکنجے میں یہ جکڑے جاتے ہیں، شیطان کی باتیں مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن شیطان خود بھی جہنم میں جائے گا اور ان کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا، اور شیطان جو ہے کل جب اللہ کی بارگاہ کو دیکھے گا تب بھاگے گا۔ لوگ کہیں گے تم نے تو ہمیں بڑے وعدے دیے تھے، اب آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ کہے گا میں تو اپنا اختیار خود نہیں رکھتا، تم نے میری بات کیوں مانی؟ اس دن یہ ایسے مکر جائے گا۔ آج کس طرح ہمیں برائی کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے، لیکن اس دن اس نے نہ میرے کام آنا ہے نہ آپ کے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی لوگ اس دن کوئی بھی جہنم سے فرار کی راہ نہیں پائیں گے، نہ یہ شیطان اور نہ ہی یہ لوگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جہنم کی ہولناکی کا شعور دلا کے اللہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ بھی لوٹو اپنے رب کی طرف، شیطان کی باتیں نہ مانو، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومن بندوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا ہے، سچا وعدہ ہے۔ جس طرح ہم اگر شیطان کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے متی ہو گئے۔ وہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بس آپ ہی ہیں، میرا تن من دھن سب آپ کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی اور ہر نیک عمل کیا، اسے پیچھے نہیں رہے۔ یہ سعادت مند لوگ کون ہوں گے؟ جن کو ابدی جنت ملے گی، جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں بہت ہی سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سعادت مند لوگوں نے سچ میں وہ کام کر کے دکھایا، ان کے بدن نے، ان کے بدن کے ہر عضو نے، ہر پورے اعضاء نے اللہ کے آگے سرنڈر کر کے دکھایا۔ یہ سب کے سب اللہ کے آگے سرنڈر ہو، اللہ کے حکم کو انہوں نے مانا، ان کے دلوں نے تصدیق کی، ان کی زبانوں نے تصدیق کی، اور ان کے دماغ نے، ان کے دلوں نے شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور برے کاموں سے یہ بچے رہے۔ ایسے لوگوں کو ہم جنتوں کا وارث بنائیں گے، وہ جو چاہیں گے کھائیں گے پئیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ذرا نوٹ کریں جنت کیسی ہوگی۔ جنت، وہ جنت جو میرا اور آپ کا آخری گھر ہے، یا کہ جہنم۔ استغفر اللہ۔ دعائے اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو جو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ہم بھی اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، لیکن ہم کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ پوری زندگی اگر ہم شیطان کے چیلے بنے رہیں تو ہم خواہش کریں کہ ہم جنت میں جاتے ہیں، تو یہ انصاف تو نہیں نا۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے دل سے، اپنے عضو سے، اپنے پورے بدن سے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی لوگ وہاں پہ اتنی موجیں کریں گے، یعنی کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر کوئی ہم اچھا سین دیکھ رہے ہوں، ہم خواب دیکھ رہے ہوں اچھا، یا کوئی اور ہوتا ہے دنیا میں، تو بس وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن جنت شارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ آپ کا وہ ٹھکانہ، وہ آپ کے جنت کی ٹکٹ دائمی ابدی ہوگی، وہ آپ کا رزلٹ ہوگا جو آپ دنیا میں امتحان دے کے آئے ہیں۔ اس لیے اس امتحان کی تیاری کریں، انشاءاللہ ہم نے رزلٹ میں جنت الفردوس لینی ہی لینی ہے، تاکہ ہمیں اسے نکلنا نہ پڑے، پھر ہمیں ابدی خوشی، دائمی خوشی، اور یہی ہماری زندگی ہوگی۔ وہ جنت جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ حوض کوثر پئیں گے، ہم جو چاہیں گے پئیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے رب کا دیدار عظیم بھی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، اور اس کے اوپر میرا اور آپ کا آنکھیں بند کر کے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ جب ہم دنیا میں اللہ کے غلام بن کے رہیں گے۔ تو آئیے آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا غلام بننا، انسان کا غلام نہیں بننا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اللہ کی غلامی کر لیں گے، تو پھر یہ جنت ہمارے مقدر میں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔
اللہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے برا عمل کیا اچھا کیا ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اللہ کی بات سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تفسیر منیر کی روایت ہے، اور یہ اللہ کا کلمہ جو پڑھ کے ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، ہم کلمہ کو کہلاتے ہیں، وہ ہے اللہ کا وعدہ، اور جس نے یہ کہا انشاءاللہ وہ جنت الفردوس بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم فکر نہ کرو، لیکن جب تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اگلا پوائنٹ، اہل کتاب کی آرزویں کیا ہیں اور خوش فہمیاں کیا ہیں۔ اہل کتاب کیا آرزو کرتے تھے؟ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ان کو یہ خواہش تھی کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت یعنی جنت کا حصول، اور عذاب چند دن کا، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی جائیں گے نا، بس چند دن ہم جہنم میں رہیں گے پھر ہم نکل جائیں گے، جس طرح کہ ہم پہلے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں صرف چند دن گنتی کے عذاب چھوئے گا بس پھر ہم نکل جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں جائے گا، یعنی خود ہی سے خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں، آرزویں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لیکن بات انہوں نے اللہ کی ایک بھی نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کی خواہشیں۔ اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل برا کرے گا اس کو پورا کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہر شخص کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور حسن کہتے ہیں یہ آیت کافر کے بارے میں، جو انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا، صرف جنت میں جانے کی جھوٹی آرزو کرتا ہے، خواہش خوش فہمی پالتا ہے، جس سے ہم مسلمان ہیں نا، ہم پوچھیں نا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جاؤں گا۔ کام دیکھو تو کیسے کام ہوتے ہیں ہمارے، کام جنت والے ہیں نہیں ہیں، لیکن جنت میں جانے کی ہم آرزو کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے بعد فتح کیسے ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان شدید پریشان ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور استقامت اختیار کرو، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ٹھوکر بھی اسے لگتی ہے یا اسے کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کتنا ہمارا رب ہم پہ رحم دل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت کی کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اس کو جسمانی تکلیف میں اللہ مبتلا کرتے ہیں یا اس سے کوئی مصیبت دیتے ہیں تو اس کا جنت میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا اپنے مسلمان بندوں مومن بندوں کے اوپر کہ ہمیں صرف دنیا میں ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اور جو یہ اہل کتاب ہیں یہ بغیر کوئی کام کیے، بغیر کسی تکلیف میں آئے یہ جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں، خوش فہمی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹی خواہشیں ان کی، جھوٹی آرزو ہیں، ایسی آرزو کسی بھی کام نہیں آئے گی، وہ کام کریں جو پریکٹیکل ہو۔ آیت 124 کون سی ہے؟ اس سے اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں جو بھی عمل کرے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، شرط ہے یہ مومن پلس مومنہ، مومن اور مومنہ وہ ہوں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اب مومن ہم نے انشاءاللہ بننا ہے، مومنہ بننا ہے انشاءاللہ ہم سب نے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اگر مرد، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مرد کو اگر اللہ نے درجہ دیا ہے تو اعمال میں کوئی درجہ نہیں، اعمال میں ہر دونوں برابر ہیں، جو اچھا عمل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ جیسے امتحان ہم دیتے ہیں، کوئی بھی ہم امتحان پاس کرتے ہیں تو مرد اور عورت، لڑکیاں لڑکے اپنی کارکردگی کی بنا پہ نمبر لیتے ہیں نا، اور یا وہاں پہ یہ تو نہیں ہوتا کہ مرد لڑکا ہے تو اس کو زیادہ نمبر دیں یا لڑکی کو تو کم دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو اچھا پڑھے گا اچھا آگے جائے گا اس کو زیادہ نمبر ملیں گے۔ تو ایسے اللہ فرماتے ہیں جنت عمل کے اوپر ہے، جو جتنا اچھا عمل کرے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ مرد اور عورت مومن اور مومنہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجوری گٹھلی کی پشت پر چھوٹے سے سوراخ کو شگاف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ میں۔ حق تلفیاں جو ہیں، حق تلفیاں یہ صرف دنیا میں ہوتی ہیں، آخرت میں کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، ہر بندے کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ چاہے ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے، کہیں اس سے بدلہ لو،
اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ کوشش کریں. آئیں ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں اس جنت میں جانے کی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے آج اکٹھا کیا ایسے ہی ہمیں اپنے جنت میں اکٹھا کر دیں. آمین یا رب العالمین. اگلا پوائنٹ بڑا اہم, اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے. پیسہ, پیسہ, دولت, شہرت, فیمس ہونا. آج کے دور میں فیمس ہونا, شہرت پانا, میرے اتنے فالوورز ہیں, میرے اتنے یہ ہیں, میرے اتنے وہ ہیں. یہ فالوورز کوئی کام نہیں آئیں گے اس دن. نہ یہ پیسہ, یہ دولت, یہ شہرت صرف دنیا کی رنگلی ہیں اور شیطان کے ہتھ گڑھنے ہیں جس میں اس نے آج ہماری یوتھ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر جس انسان کے پاس بینک بیلنس, گاڑی ہے, یہاں پہ آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں, گاڑی ایک سے بڑھ کے ایک گاڑی, یہ بھی اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے. دنیا والوں کے ہاں یہ کامیابی کے معیار ہیں. جس انسان کے پاس بڑا گھر, بنگلہ, کنالا گھر ہے, یہ گاڑیاں ہیں, پیسے ہیں, دولت, شہرت ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ اس جیسی زندگی حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو چند دن کی زندگی, یہ تو بس ایک خام خیالی ہے. جتنا اس میں تم جی لگاؤ گے اتنا ہی تم اللہ سے دور ہوگے. جی اس میں نہیں لے, دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو بس ایک تماشا ہے, چند دن کی ہے, اس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نزدیک دنیا کا مقام کیا ہے, مری ہوئی بکری کے برابر. وہ مری ہوئی بکری کی کیا قیمت ہوتی, کوئی بھی نہیں ہوتی, اسے ہم کھا بھی نہیں سکتے. تو اسی طرح یہ جو دنیا ہے صرف یہ کیا ہے, دارالامتحان ہے. ایک مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے, دارالامتحان. اللہ نے ہم سب کو اس امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس میں اپنا دل لگا لیا ہوا ہے. گاڑی, یہ پیسہ, یہ دولت, اور یقین مانیں پیسہ انسان کو غربت کا احساس کم کرتا ہے. اور یہ جو پیسہ ہے, پیسہ نہ ہو تو انسان غریب ہو جاتا ہے, اور جو غریب انسان ہے جب اس کو پیسہ ملتا ہے اس کو پھر بھی تسلی نہیں ملتی. آج کتنے ہی ایسے مالدار, دولت مند لوگ ہیں کہ جنہیں پیسہ پانے کے بعد, شہرت مل جانے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے. سکون کہاں ہے, اللہ کے ذکر میں. حق تو یہ تھا نا کہ پیسہ مل گیا, گاڑی, گھر مل گیا تو اب آپ کو سکون ملے. نو, وہ سکون تو وہ ہوتا ہے نا, وہ ایک شخص جو بالکل درخت کے نیچے ہر چیز سے بے پرواہ کو سویا ہوا ہو, اور ایک وہ شخص جس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, رات کو گولی کھائے بغیر اس کو نیند نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے یہ دنیا داروں کے لیے جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کون ہے, کہ جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر لیا, مطیع ہو گیا, اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی. اللہ کے ہاں یہ ہے کامیابی کا معیار. دو کامیابی کے معیار ہیں اللہ کے ہاں. اسلام سب سے بڑھ کے, یہاں میں آپ لکھ لیں, اسلام ہے, احسان ہے, سبحان اللہ, یہ اللہ کے ہاں کامیابی کے معیار ہیں, اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا ہے. ساتھ میں آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں. اللہ فرماتے ہیں اسلام لانا یعنی اللہ کو, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر. اسلام کا مطلب کیا ہے, اسلام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. یہ سپرد کرنا یعنی فکر چھوٹا سا ہے, لیکن کتنی اس میں ڈیپتھ ہے. جب ہم اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر ہم پریشان نہیں رہ سکتے. اگر ہم پریشان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا. اور احسان کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونا, خالص ہونا, اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا, یعنی اپنے دل میں اتنا اس کو رچا بسا لینا کہ آپ کے دل میں کوئی اور چیز نہ گھسنے پائے, صرف اللہ کے آپ کے دل میں ملت ابراہیمی ہی ہو جو کہ یک طرفہ ایک اللہ کے لیے ہے. اور اسلام لانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ہستی کو, اپنا تن, من, دھن, اپنا بدن, اپنی ہر چیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. اپنی سوچ, اپنا خیال, اپنا جذبہ, اپنا احساس, اپنا عمل, سب کچھ شعوری طور پہ اللہ کو دے دینا. کہنا اللہ بس آپ ہی, میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا وہ شخص جو اپنا چہرہ, اور چہرہ کا نام کیوں آیا کہ انسان کے پورے باڈی میں چہرہ سب سے اچھا ایک عضو ہے, معزز عضو ہے, جس کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے کہ انسان کتنا خوش ہے.
اچھا ہے یا برا ہے، چہرے کو دیکھ کے ہم کتنی چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے چہرے کا نام یہاں پہ لیا ہے کہ جس انسان نے اپنا چہرہ اللہ کا ثبوت کر دیا اس نے سب کچھ اپنا ثبوت اللہ کر دیا، اس نے اپنا سارا کا سارا اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے پورے اعزاز اس بات کے تابع ہو گئے. اخلاص سے مراد کیا ہے کہ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکانا، سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، اور اپنے دل کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا. یہ ہے اس کا مطلب. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے، اور ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم دن میں ایک نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں، 5 دفعہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، ایک قبلہ سمت ہو کے، ایک قبلہ رخ ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. تو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، سب کچھ اپنا تن من دھن اللہ کے غلام ہونے کا ہم ثبوت دے رہے ہیں، اللہ کی غلامی کر رہے ہیں. تو کیا وہ غلامی ہم سچ میں کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ یہ اپنے آپ سے خود پوچھنا آپ نے. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار اب دیکھ لیں، چوائس ہماری اپنی ہے کہ ہم نے دنیا کی کامیابی کو لینا ہے یا کہ اللہ کی کامیابی کو لینا ہے. یہ دنیا کی کامیابی چند دن کی ہے، گاڑی پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی جو کامیابی اگر ہم چنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں تو ہمیں ملے گا ضرور لیکن کم، آخرت انشاءاللہ پھر ہماری ہوگی. لیکن اگر ہم دنیا کو تلاش کریں گے آخرت میں ہمارے لیے حصہ نہیں ہوگی. ہمارا اپنا چوائس ہماری اپنی ہے. اگلا پوائنٹ ہے محسن کون. اس آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں محسن کون ہے اور حنیف کون ہے. کتنے ہی یہ دونوں شخص کتنے خوبصورت ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. محسن کون ہے؟ جو مخلص ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا والے سارے کے سارے کام کرتا ہے. اور محسن وہ شخص ہے جس سے اللہ کی نگرانی کا یقین ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں جو مرضی وہ کر لوں. وہ کسی نے کہا نا کہ تم گناہ وہاں جا کرو جہاں تم اللہ نظر نہ آئے، اللہ سے چھپ کے گناہ کرو. تو کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں ہم جائیں گے. اللہ ہر جگہ کو دیکھتے ہیں. اور سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جو سنت کے عین مطابق ہو، وہ ہے محسن، یعنی اپنا ہر عمل سنت کے عین مطابق کرنے والا شخص، اور اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسا شخص محسن ہوتا ہے جو پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ کام کرتا ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری نیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دیں. اگر میری نیت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں کہ اچھا بولتی ہے یا اچھا نہیں بولتی، یا لوگ میری واہ واہ کریں، تو میرا یہاں بیٹھنا کسی کام کا نہیں. اس لیے انشاءاللہ ہم نے محسن بننا ہے. اللہ کی اس نگرانی کا انشاءاللہ ہم نے یقین کرنا ہے اور رکھنا ہے انشاءاللہ. اگلا لفظ ہے حنیف. حنیف کون ہے؟ حنیف ایسا شخص جو پوری دنیا سے کٹ جائے، یکسو ہو کر، اکیلا ہو کے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے. اور محمد بن کعب نے کہا کہ حنیف سے مراد مستقیم ہے. مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا، جس کو پتہ ہو کہ میری بس سیدھی یہی راہ ہے، اس کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. حنیف مستقیم کو کہتے ہیں. جس کو پتہ ہو کہ میری رخ کیا ہے، جس کو پتہ ہو میرے گھر کا ایڈریس کیا ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر کا ایڈریس یہ ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میرا ایڈریس کیا ہے، میں نے کہاں اپنی زندگی بتانی ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا. حنیف سے مراد کیا ہے؟ یک طرفہ ہونا. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور سوال پیدا ہوتا ہے یہ یکسوئی، یہ احسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، میں نے مرنا ہے. دنیا میں دل کون لگاتا ہے؟ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، یا وہ موت سے ڈرتا ہے. اور جس انسان کو پتہ ہو کہ نہ میرے بڑے رہے نہ میں نے رہنا ہے، یہ چند دن کی زندگی، اس میں بس میں نے عمل کرنا ہے، وہ انسان پھر محسن بھی بنتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی طرف رخ کرتا ہے. اپنی ذات کو نہیں دیکھتا. اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے لیتا ہے، یعنی قرآن سے اور حدیث سے لیتا ہے. پھر انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ضرور داخل کریں گے. اس آیت آخر میں ہم نے پڑھا ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا. خلہ کہتے ہیں دلی دوستی کو، اور یہ محبت کا بلند ترین طریقہ، یہ بلند ترین محبت ہے. کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے پورے احکامات کو، مکمل احکامات کو پورا کیا، اور ہر آزمائش میں پورے اترے. اس کے بعد اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا اور اپنا خلیل بنایا، اور تمام جہانوں میں ان کے ذکر کو بلند کر دیا. تفسیر سعدی کی روایت ہے. ایسے ہی نہیں ان کو خلیل کا لقب مل گیا، دوستی کا لقب. ہم دوستی چن کے کرتے ہیں نا، چند لوگوں سے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، میرا دلی یار ہے میرا. تو کس طرح دلی محبت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کو اپنا دلی دوست بنایا. سبحان اللہ. جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے آپ کی وصال سے 5 دن پہلے یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں
کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے. صحیح مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ، ہر چیز چھوڑ دی، اپنے باپ کی بات نہیں مانی. آپ کو یاد ہے نا ان کے باپ آزر کیسے ان کو اپنے طرف بلاتا تھا، بتوں کو کاٹا توڑا، صرف ایک اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا. پھر اللہ نے انہیں کتنا بڑا اس کا صلہ دیا، کتنا بڑا انعام دیا، اپنی دوستی. سبحان اللہ. اپنی دوستی عطا کی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو آج سیکھا، سنایا، پڑھایا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اہل کتاب کی طرح صرف یہ جھوٹی آرزویں، خواہشیں، خوش فہمیاں پالنے کی توفیق نہ دیں، بلکہ ہمیں پریکٹیکل کرنے کی توفیق دیں، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کو اپنا لیں، نہ کہ دنیا کی خاطر. اور اللہ ہمیں محسن بھی بنائے اور حنیف بھی بنائے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.